راولپنڈی پولیس کے ایک ایس ایچ او جنہوں نے کورونا کو شکست کو دی. دو چیزیں اس میں مارتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرے مارتے ہیں رویے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز. ناظرین، کورونا کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. 26 فروری کو جب پہلا کیس شہر قائد سے سامنے آیا تھا تو شہریوں نے، پاکستانیوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ ٹوپی ڈرامہ ہے، ایک ڈھونگ ہے صرف فنڈ ریزنگ کے لیے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی ہے اور ہر علاقے سے، ہر صوبے سے کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی پولیس کے ایک ایس ایچ او جنہوں نے کرونا کو شکست دی، دوبارہ ڈیوٹی پر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. انہی سے جانیں گے کہ کرونا کی علامتیں کیا ہیں. جب کرونا انسان کو پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے اندر انسان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریے. اللہ پاک نے ان کو اتنی ہمت دی ہے کہ انہوں نے کرونا کو شکست دیا ہے. انہی سے جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ صادق آباد طاہر احمد ریحان. ہوتا ہے سمٹمز کیا ہیں، کیونکہ بہت سی رائے قائم کی جا رہی ہے، کھانسی ہوتی ہے، زکام ہے، بخار ہے، لیکن آپ اس مشکل کھٹن راستے سے گزر کے آئے ہیں. وبا کی جو علامتیں ہیں وہ ذرا بتا دیں کیا ہیں. السلام علیکم جی. پہلے تو بڑی مہربانی ہے آپ لوگ آئے. تو اس طرح سے ہے کہ جس کرونا سے ہم پہلے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، کیونکہ ہمیں نالج تھا کرونا کے بارے میں، اور ہمیں محکمہ کی طرف سے بھی اس کے باقاعدہ تحریری طور پہ بھی بتایا گیا تھا اور کرونا کے متعلق پراپر آگاہی دی گئی تھی. تو اس لیے جب مجھے خود ہوا تو پھر احساس ہوا کہ یہ تو بہت ایک تکلیف والا، نہایت تکلیف والا یہ وقت تھا جو مجھے کرونا کے اس مرض میں سے گزرا. سب سے پہلے تو ہے کہ اس میں جو سمٹمز ہیں، سب سے پہلے یہ کہ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، اور یہ بخار کی شدت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کا سارا جسم بری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی بھی دوائی جو ہے وہ اتنی زیادہ اثر انداز پہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیند کریں. جب سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں نیند ہی بندے کی اڑ جاتی ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور دوسری سب سے بڑا اس میں سمٹمز یہ ہے کہ بھوک نہیں لگتی. اور تیسری آپ کی جو ہے اسمیل جو ہے وہ آپ کو سونگھنے کی جو حص ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ کو کسی چیز کی کوئی اسمیل نہیں محسوس ہو. نہیں طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ جب کووڈ پازیٹیو آپ کا آ گیا، رپورٹ جب آپ کی مثبت آئی، جو کرنٹینہ کا مراحل ہوتا ہے، کیونکہ جب 14 دن انسان بالکل ایک اکیلے کمرے میں رہتا ہے، اس ٹائم کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے آپ پہ، کیا بیتی تھی؟ آپ اپنے تجربات جو ہیں عوام کے ساتھ شیئر کریں کہ جو ایک خوف ہے تاکہ وہ خوف ٹوٹ سکے. اس طرح سے ہے کہ یہ جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی آپ بالکل کمرے میں بند ہو جائیں اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں گھر میں رہا اور میرے گھر میں میرے بچے بھی میرے اسی گھر میں رہ رہے تھے، اور ہم لوگوں نے پوری جو ایس او پی تھی اس کو فالو کیا، اور شکر الحمدللہ میرے بچے اس مرض سے محفوظ رہے، اور مجھے اس میں ٹھیک کرنے میں میرے بچوں نے میرا ساتھ دیا. میری بیگم اور میرے بچے جو میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے، اور ہم نے پراپر اس سے لڑے، اور ہم سب اس میں برابر کے شریک تھے. اور شکر الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے آج مجھے صحت دی ہے، اور اس میں سب میری فیملی اس میں انوالو ہے جنہوں نے مجھے بیک اپ کیا اور میرا ساتھ دیا اس میں. نہیں طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ جب انسان کرنٹینہ میں داخل ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی یہ رائے دیتے ہیں آپ کو علیحدہ کمرے میں رہنا چاہیے، اس ٹائم انسان کے کیا وچار ہوتے ہیں، انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر لاہور میں بھی ایک کیس آ گیا کہ جب ایک نوجوان کو کرونا پازیٹیو آیا تو اس نے خودکشی کر لی، یہاں تک وہ جا چکا تھا. تو آپ بتائیں کہ آپ تجربہ شیئر کریں کہ جب کرنٹینہ سینٹر میں آپ رہے، کرنٹینہ آپ گھر میں کرنٹائن ہوئے، تو اس ٹائم آپ کے جذبات کیا تھے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو دو چیزیں اس میں مارتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرے مارتے ہیں رویے. ان دونوں چیزوں سے اگر آپ بچے رہیں، اپنے جو آپ کے نزدیک لوگ ہیں اگر ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور آپ کے دل میں جو خوف، اس کرونا کا خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے، اگر اس خوف سے آپ بچے رہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات آپ پہ فضل کرتی ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ عام سی بیماری ہے، بالکل عام سی بیماری ہے. لیکن جو خوف انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، اس سے میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں نے اس میں بہت زیادہ نقصان کیا ہے. اور اس میں صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں. میرے تو اپنے اللہ سے لگائیں، لگائیں اپنے رب کی ذات سے
اور وقت پہ نمازیں پڑھیں اور اپنے خدا کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے. اچھا طاہر صاحب بتائیں کہ سی پی او ایس این یونس نے بھی بہت زیادہ انیشیٹو لیے ہیں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے. انہوں نے اس حوالے سے کتنا کچھ آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ آپ فورس ہے اور پولیس وہ واحد فورس ہے جو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتی ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ ایس این یونس نے بیک اپ آپ کو کیسے کیا، ان کی طرف سے کیا پیغامات ملتے رہے، اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ کرونا کی وبا تو پھیلی ہوئی ہے، تو عوام کو کیا کہتے ہیں کہ عوام کس طرح احتیاط کرے اور کیا چیزیں اپنائے تاکہ وہ کووڈ سے بچی رہے؟ میں نے آپ سے بات کی تھی رویے کی، اور اس میں اپنے افسران کے رویے کی ذکر جو ہے خاص طور پہ کروں گا کہ جس دن مجھے پہلے دن یہ میرا پازیٹیو آیا تو مجھے فوری طور ایس پی صاحب کو میں نے بتایا کہ میرا رزلٹ پازیٹیو کا، بیٹا فوری طور پہ آپ کوارنٹائن ہو جائیں. میں گھر چلا گیا اور میں نے بالکل نارمل رہا اور آرام سے. اور دوسرے بات پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے سی پی او صاحب کا، جنہوں نے مجھے ان جو 10-12 دن میں کوارنٹائن رہا تقریباً 5-6 دفعہ مجھے فون کیا اور باقاعدہ میری خیریت دریافت کرتے رہے. اور میں کہتا ہوں کہ میری 25 سال نوکری ہے اور 25 سال سروس میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہو جب کوئی پولیس افسر بیمار ہو اور اس کا کسی سینئر افسر نے فون کر کے پوچھا ہو. تو دوسرا عوام کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی پیغام دینا چاہیں، کیونکہ ایک خوف جو ہے ہم خوف کی علامتوں ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ عوام کو کیا نصیحت کریں گے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خوف ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ یہ بیماری آپ کو کہیں لگ نہ جائے. یہ خوف ہر بندے کو ہونا چاہیے اور اس کے لیے اسے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جو جان لیوا بیماری ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور جو آپ کے نزدیک لوگ ہیں ان کے رویے، ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات، یہ سارے اگر آپ نارمل رکھیں اور ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. نارمل رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ طاہر احمد ریحان صاحب. ناظرین، یہ آج ہم نے آپ کو راولپنڈی پولیس کے ایک ایس ایچ او کی کہانی سنائی جو کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو صحت دی، انہوں نے کرونا کو شکست دی. ان کا بھی یہ کہنا ہے ایس ایچ او طاہر احمد ریحان کا کہ رویوں کا بہت زیادہ اثر انداز ہے. جتنے رویے اچھے ہوں گے اتنی جلدی جو کرونا میں مبتلا مریض ہے وہ صحت یاب ہوگا. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان میں 1,70,000 سے زائد کیسز مثبت آ چکے ہیں اور اس طرح کیجویلٹیز کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو کرونا کو شکست دینے کا واحد علاج تو آپ کو طاہر احمد ریحان نے بتا دیا، لیکن دوسری جانب حکومت نے جو ضابطہ اخلاق بنایا ہے، احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں، وہ خدا را اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ واحد بیماری ہے جو اپنے گھر سے نکلیں گے تو لگا کے اپنے بچوں اور فیملی کے لیے ساتھ لے کے جائیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. بہت شکریہ.